گزرے ہوئے زمانے میں ایک خلیفہ گزرا ہے مامون رشید، ایک بہت بڑا خلیفہ گزرا ہے۔ وہ اپنے دربار کے اندر یعنی اپنے گھر کے اندر مہینے میں ایک مرتبہ یا ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ یا 15 دن میں ایک مرتبہ ایک علمی مجلس قائم کرتا تھا۔ جیسا ہفتے میں ایک مرتبہ گشت ہوتا نہیں ہماری مسجدوں کے اندر، ویسا وہ اپنے گھر کے اندر مامون رشید خلیفہ اپنے گھر کے اندر 15 دن 20 دن ایک مہینے میں ایک آدھ مرتبہ لوگوں کو جوڑتا ایک علمی مجلس قائم کرتا، اور اس میں کوئی قید نہیں کہ اس میں یہی مسلک کے لوگ آئیں گے، یہی مسلک کے علماء آئیں گے، یہ مسلک کے علماء یہ مسلک کے عوام نہیں آئیں گے، اس میں کسی طرح کی قید نہیں ہے، بل وہ علمی مجلس قائم کرتا، لوگوں سے کہتا کہ یہاں علمی مجلس قائم ہے، جو اس میں آنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے۔ تو علمی مجلس جب لگتی تھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے اور اس علمی مجلس سے فائدہ اٹھاتے، ہر ایک کو اچھی بات نئی نئی بات ملتی، ایک نئی نئی چیز ملتی، وہ آتا اس چیز کو لیتا چلا جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مامون رشید مجلس کو قائم کیا، بہت سارے لوگوں کی جماعت اس مجلس کے اندر قائم ہے، اس میں سے ایک آدمی آیا ہوا تھا۔ مامون رشید کی نظر اس آدمی کے اوپر پڑی۔ مامون رشید اس آدمی کے اوپر جب نظر اس کی پڑی تو دیکھا کہ اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے، اس کا رہن سہن الگ ہے، تو دیکھا کہ مامون رشید دیکھا اور سوچا کہ یہ آدمی تو الگ نظر آ رہا ہے، اس کا رہنا الگ ہے، اس کا کھانا پینا الگ ہے، اس کے بات کرنے کا مزاج الگ ہے، اس کا طور و طریقہ الگ ہے۔ اب دیکھا کہ مجھے اس سے بات کرنا پڑے گا، کیا یہ مسلمان بھی ہے یا کیا مسلمان نہیں ہے، مجھے تو اس سے ملاقات کرنا پڑے گا۔ چنانچہ مامون رشید مجلس میں دیکھتا رہا، اسی کے اوپر نظر رکھتا رہا، اور علمی مذاکرے ہوتے رہے، دوسرے علمی مذاکرہ کرتے تھے۔ مامون رشید جو خلیفہ تھا اس مجلس کے اندر وہ بھی بیٹھ کر اس باتوں کو سنتا اور اس مجلس سے فائدہ لطف اندوز اٹھاتا تھا۔ جب مجلس ختم ہوئی، جس آدمی کے اوپر مامون رشید کی نظر پڑی ہوئی تھی، جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، مجلس ختم ہونے کے بعد وہ آدمی اٹھ کر جانے لگا۔ مامون رشید نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ میں آپ سے کچھ بات پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ پوچھئے مامون رشید، کیا بات ہے؟ اس نے سب سے پہلا جملہ مامون رشید نے اس آدمی سے یہ پوچھا، کیا تم یہودی تو نہیں ہو؟ کیا تم یہودی تو نہیں ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ ہاں میں بہت بڑا یہودی ہوں۔ چنانچہ مامون رشید جو خلیفہ تھا اس نے کہا کہ تم ہماری مجلس میں کیسے آ گئے؟ تم تو یہودی ہو، تم مسلمان نہیں ہو، تم ہمارے اسلام کو ماننے والے نہیں ہو، تو تم ہماری مجلس میں کیسے آ کر بیٹھ گئے؟ تو مامون رشید نے جب اس آدمی سے پوچھا، اس آدمی نے کہا کہ میں آپ کی مجلس میں اس لیے آ کر بیٹھتا ہوں، آپ کی مجلس سے مجھے بہت ساری اچھی باتیں ملتی ہیں، آپ کی مجلس سے مجھے بہت ساری اچھی باتیں ملتی ہیں، اس لیے میں ان باتوں کو لینے کے لیے، ان باتوں کو سیکھنے کے لیے، ان باتوں کو حاصل کرنے کے لیے میں آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتا تھا، اور ہر وقت جب بھی میں آتا آپ کی علمی مجلس سے مجھے ایک نئی بات ملتی اور میں اس بات کو لے کر چلا جاتا۔ تو اس مامون بن رشید نے کہا اس آدمی سے، جب تم یہودی ہو تو تم کو کون سی چیز مسلمان بننے سے روک رہی ہے؟ چلو تم کلمہ پڑھو، اسلام کو قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ۔ کہنے لگے کہ میں ہرگز اسلام کو قبول نہیں کروں گا، ہرگز میں مسلمان نہیں ہوں گا، ہرگز میں تمہارے اسلام کو قبول نہیں کروں گا، ہرگز میں تمہارے دین کو قبول نہیں کروں گا۔ اتنی بات کہہ کر وہ یہودیوں کا یہودی تھا، وہ اتنے سے الفاظ، اتنے سے جملے کہہ کر اس مجلس سے چلا گیا۔ ایک سال کے بعد پھر دوبارہ مامون رشید نے مجلس کو قائم کیا، وہ یہودی اس مجلس کے اندر آ کر پھر بیٹھ گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی ایک سال پہلے جب کسی آدمی سے ملاقات ہوتی ہے، جب ایک سال کے بعد جب پھر دوبارہ اس سے ملاقات ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے جسم کے اندر بھی بڑھوتری آ جائے گی، اس کے چہرے کے اندر بھی رد و بدل آ جائے گا، بات کرنے کا انداز الگ ہوگا، کھانے پینے کا مزاج الگ ہوگا، طور و طریقے الگ ہوں گے۔
دیکھا کہ 1 سال کے بعد جب وہ مجلس قائم ہوتی ہے وہی یہودی اس کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ مامون رشید پریشان ہیں، اب بار بار اس کی طرف نظر پڑ رہی ہے اور یہ سوچ رہے ہیں 1 سال پہلے یہی تو انسان آیا ہوا تھا، یہی یہودی آیا ہوا تھا، میری مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب کیا بات ہے کہ جب میں نے اسلام کو پیش کیا، اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اب 1 سال کے بعد آیا ہوا ہے، یہ مسلمان بن کر آیا ہوا ہے، 1 سال کے بعد یہ مسلمان بن کر آیا ہوا ہے۔ اس کا جو لباس تھا پہلے، جب 1 سال پہلے میری مجلس میں تھا، اس کا لباس اسلامی لباس نہیں تھا، اب 1 سال کے بعد میری مجلس میں آیا ہوا ہے، اب اس کا لباس اسلامی لباس ہے، سفید لباس ہے، سر پر عمامہ باندھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسلام قبول کر لیا ہے۔ 1 سال پہلے اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، 1 سال کے بعد اسلام کو قبول کر کے میری مجلس میں آیا ہوا ہے، چلو جا کر اس سے ماجرا پوچھتے ہیں۔ بزرگان محترم مامون رشید مجلس ختم ہونے کے بعد پھر اس یہودی سے ملاقات کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، بھائی جب پہلے 1 سال پہلے تم نے میری مجلس میں قائم آپ نے آئے تھے، میں نے اسلام کو پیش کیا تھا، آپ نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اب 1 سال کے بعد جب پھر دوبارہ میری مجلس میں آپ آئے ہیں، اسلام کو قبول کیے ہیں، وہ کیا بات ہے، کیا وجہ تھی، آپ نے اسلام کیسے قبول کر لیا، آپ مجھے تھوڑی سی تفصیل بتائیے۔ وہ جو یہودی جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، اس نے کہا کہ مامون رشید سے جب میں آپ کی مجلس سے یعنی علمی مجلس سے اٹھ کر جب میں باہر نکلا تو حق کی تلاش میں نکلا، ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں، میں حق والے راستے پر ہوں، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کون سا آدمی حق کے راستے پر ہے، کون سا آدمی صحیح راستے پر جا رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہودی مامون رشید سے کہنے لگے، یہاں سے میں آپ کی مجلس اٹھ کر باہر نکلا، حق کی تلاش میں نکلا، چنانچہ میں اپنے گھر کو گیا، گھر کو جانے کے بعد میں نے تورات کو لی، تورات ایک کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب ہے، تورات کو میں نے لیا اور اس کتاب کو لینے کے بعد اس کے اندر جو آیتیں تھیں میں نے آیتوں کو رد و بدل کر دیا، اوپر کی آیت کو نیچے کر دیا، نیچے کی آیت کو اوپر کر دیا، پورا رد و بدل کر کے میں نے اس کو ایک کتاب کی شکل دے کر میں نے اس کو کتاب کی شکل میں تیار کر کے بازار میں فروخت کرنے کے لیے جاتا ہوں اور لوگوں کے سامنے اس چیز کا تذکرہ کرتا ہوں، یہ تورات، یہ کتاب کو لے لو، یہ بہت بہترین کتاب ہے، یہ ہدایت والی کتاب ہے، یہ اچھی کتاب ہے۔ جب میں لوگوں کے سامنے ان چیزوں کا تذکرہ کر کے جب اس کتاب کو پیش کرتا ہوں، لوگ اس کتاب کو تحقیق کیے بغیر اس تورات کو خرید لیتے تھے اور خوشی خوشی مجھے اس کتاب کی قیمت بھی دے دیا کرتے تھے۔ میں نے آگے بڑھتے گیا، کئی کتابیں فروخت ہو گئی تو میں نے سمجھ لیا یہ کتاب والوں کا مذہب صحیح نہیں ہے۔ پھر وہ مامون رشید سے یہودی نے کہا، پھر میں تمہارا گھر کو جاتا ہوں، پھر میں زبور یا انجیل دونوں میں سے کوئی ایک کتاب کو لیتا ہوں، یعنی انجیل سمجھ لیجئے، زبور کا تذکرہ نہیں ہے، انجیل کتاب کو لیتا ہوں، پھر میں اس میں سے کچھ آیتوں کو نکالا، رد و بدل کیا، اوپر کی آیتوں کو نیچے کیا، نیچے کی آیتوں کو اوپر کیا، پھر میں نے اس کو ایک کتاب کی شکل میں کتاب تیار کر کے بازار میں فروخت کرنے کے لیے جاتا ہوں، لوگ اس کتاب کی تحقیق کیے بغیر پیسے دیتے ہیں، کتاب کو خریدتے ہیں، خوشی خوشی اپنے گھروں کو لے کر جاتے ہیں، تو میں نے سمجھ لیا کہ اس کتاب والوں کا مذہب بھی صحیح نہیں ہے۔ تورات بیچا، رد و بدل کر کے سمجھ میں آ گیا کہ ان کا مذہب جو ہے صحیح نہیں ہے، پھر انجیل میں رد و بدل کر کے انجیل کی کتاب تیار کر کے بازار میں فروخت کیا، لوگ اس کی تحقیق کرے بغیر بھی لے لیے، سمجھ لیے کہ ان دونوں کا مذہب اور مسلک غلط ہے۔ چنانچہ وہ یہودی آتے ہیں، فرماتے ہیں، مامون رشید سے، خلیفہ سے کہتے ہیں، پھر میں تیسری مرتبہ اپنے گھر کو جاتا ہوں، قرآن مجید اٹھاتا ہوں، قرآن مجید کی آیتوں کو لیتا ہوں، رد و بدل کرتا ہوں، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، آگے کے صفحے کی آیت پچھلے صفحے میں داخل کرتا ہوں، پچھلے صفحے کی آیت آگے کے صفحے میں لکھتا ہوں، ایسا رد و بدل کر کے اس کو ایک کتاب کی شکل
شکل دے کر پوری کتاب تیار کر کے میں بازار میں فروخت کرنے کے لیے جاتا ہوں اور لوگوں سے یہ کہتا ہوں یہ قرآن مجید ہے، اس کتاب کو لے لو، یہ صحیح کتاب ہے، یہ حق والی کتاب ہے۔ جب میں لوگوں کے سامنے اس کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے بازار میں فروخت کر رہا تھا، لوگ اس قرآن مجید کو لیتے، سب سے پہلے اس کتاب کو لے کر تحقیق کرتے کہ یہ واقعتاً قرآن مجید ہے کہ نہیں۔ پہلے کون سی کتاب بھیجی؟ پہلے تورات کو بھیجا، لوگ تحقیق کرے بغیر کتاب کو لے لیے، اس کے بعد انجیل کو بیچا، کتاب کی تحقیق کرے بغیر، کھولے بغیر پیسے دے کر خرید لیے۔ لیکن جب قرآن مجید کا مسئلہ آیا، جب وہ بازار میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، لوگ اس قرآن مجید کو لیتے ہیں، قرآن مجید کو کھولتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں ارے یہ آیت تو بدلی ہوئی ہے، ارے یہ آیت تو رد و بدل کی ہوئی ہے، اور اس یہودی سے کہتے ارے آپ نے جس کلام کو فروخت کیا ہے، آپ نے جس کلام کو بیچا ہے، اس کتاب کے اندر تو رد و بدل ہوا ہے، قرآن مجید کے اندر تو تحریف ہوئی ہے، یہ آیت یہاں نہیں ہے، یہ آیت تو یہاں آنا چاہیے تھا، یہ آیت پہلے پارے کی ہے، یہ آیت تو دوسرے پارے کی ہے۔ لوگ مجھے یہ سمجھانے لگے تو اس وقت میں نے سمجھ لیا یہ کتاب جو اللہ کا کلام ہے، یہ سچا کلام ہے، یہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہے جو آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے اس کی زندگی کے اندر، اس کے دل کے اندر عجیب طرح کا نور اللہ پاک داخل فرماتے ہیں۔ بازار کے اندر پہلی کتاب بیچا، لوگ انجان بن کر لے لیے، دوسری کتاب بیچا، انجان بن کر لے لیے، جب تیسری مرتبہ قرآن مجید لے کر بازار میں گیا، لوگوں نے تحقیق کی اور کہا کہ یہ قرآن مجید کے اندر آیتیں بدلی ہوئی ہے، وہ یہودی آنے لگا۔ اب مجھے سمجھ میں آیا یہ قرآن والوں کا مذہب صحیح مذہب ہے، میں نے اسی وقت اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ قرآن مجید کی برکت تھی کہ ایک یہودی عالم اللہ کے کلام پاک کو پڑھنے کی بنیاد پر، سمجھنے کی بنیاد پر اسے اسلام کی دولت سے اللہ پاک نے مالا مال کر دیا۔ بزرگان محترم، یہ قرآن مجید مجھے اور آپ کو دی گئی ہے، یہ تلاوت کرنے کے لیے دی گئی ہے، صرف مرحومین کے لیے قرآن مجید نہیں آیا ہوا ہے، یہ صرف ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید نہیں آیا ہوا ہے۔ کوئی مر گیا تو اس وقت مجھے اور آپ کو قرآن مجید نظر آتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اسی وقت مجھے اور آپ کو قرآن مجید نظر آتا ہے، آدمی کسی مصیبت میں گھرا ہوا رہتا ہے اس وقت قرآن مجید یاد آتا ہے، آدمی اپنے گھر کا آغاز کرتا ہے اسی وقت قرآن مجید یاد آتا ہے، دکان کی اوپننگ ہوتی ہے اسی وقت قرآن مجید مجھے اور آپ کو یاد آتا ہے۔ نہیں بزرگان محترم، یہ قرآن مجید آیا ہوا ہے صحیح راستہ بتانے کے لیے، یہ قرآن مجید آیا ہوا ہے اس کے ذریعے ہم اس کی تلاوت کریں، ہم اس کو سمجھے اور اس کے ترجمے پر غور و فکر کریں اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ روزانہ ایک آیت ہی صحیح میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اب تک کی زندگی ہماری غفلت میں گزر گئی، توبہ کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے، استغفار کر لیجئے، اللہ سے یہ کہی کہ اللہ اب تک کی میری جتنے زندگی گزر چکی ہے، غفلت کے جتنے سال گزر چکے ہیں، غفلت میں گزر گئے، آج سے یہ طے کر لیجئے بزرگان محترم، روزانہ ہی صحیح ہم قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کریں گے؟ سب کریں گے، صرف ایک آیت کی تلاوت کرنا ہے، ایک آیت کے نیچے ایک لائن کا چھوٹا سا ترجمہ لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ اس ترجمے کو سمجھ لیجئے، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں آپ ایک آیت پڑھیں گے، ایک ہفتہ آپ کو دقت ہوگی، اس کے بعد آپ آ کر کہیں گے حضرت آپ نے تو صرف ایک آیت کہا تھا، آج مجھے اتنا قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں مزہ آ رہا ہے کہ ایک صفحہ میں پڑھوں تو پھر بھی اس کے باوجود میری طبیعت نہیں تک رہی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، آج مجھے اور آپ کو اللہ کے کلام کے لیے وقت دینے کی ضرورت ہے۔ مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کی صبح نیوز پیپر پڑھے بغیر نہیں شروع ہوتی، جن کی صبح دنیا کی خبریں جانے بغیر شروع نہیں ہوتی۔ صبح میں اٹھتے ہیں، ایک تو فجر کی نماز ان کی چھوٹ گئی، دوسرا اشراق کی نماز ان کی چھوٹ گئی، تیسرا اللہ کے احکامات ان کی زندگی سے چھوٹ گئے، اللہ ناراض ہوا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ابھی بھی وہ صبح میں اٹھ کر نیوز پیپر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دلی کے اندر کون سی خبر آئی ہوئی ہے، پارلیمنٹ کے اندر آج کون سی بل پاس ہوئی ہے، آج فلاں علاقے کے اندر کون سے حالات آئے ہوئے، کون سا علاقہ ڈوب گیا ہے۔ بزرگان محترم، نیوز پیپر پڑھنے پر آپ کو کوئی ثواب نہیں ہے،
اگر نیوز پیپر پڑھنے پر ثواب ہے کہیں آپ مجھے لا کر کے بتائیے، میں بھی آپ کے ساتھ نیوز پیپر پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ یہ نیوز پیپر کی خبریں، یہ دنیا کی خبریں، یہ سب غلط خبریں ہیں۔ یہ قرآن مجید کے اندر جو واقعات ہیں، یہ قرآن مجید کے اندر جو باتیں ہیں، بزرگان محترم ایک ایک جملہ میرے اور آپ کے لیے صحیح راستہ بتانے والا ہے۔ اس لیے بزرگان محترم آج سے میں اور آپ روزانہ 5 منٹ ہی صحیح کچھ وقت فارغ کر کے اللہ کے کلام کو دے دیجئے۔ یہی وہ اللہ کا کلام ہے، میرے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں پہنچائے گا انشاءاللہ۔ روزانہ سب تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ کب تلاوت کرنا ہے؟ آپ کے پاس جب وقت ہے آپ اس وقت تلاوت کیجیے۔ فجر کی نماز آپ نے پڑھ لیا، موقع ہے 5 منٹ تلاوت۔ ارے آج تو فون کا زمانہ، آپ کے فون میں بھی قرآن ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، آپ فون میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے یا مسجد سے اٹھا لیجئے یا گھر کے اندر موجود ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ قرآن کے، اگر آپ کے پاس فجر میں وقت نہیں ہے ظہر میں پڑھ لیجئے یا عصر مغرب عشاء کسی بھی وقت میں آپ روزانہ اللہ کے کلام کو کچھ وقت دیں گے، قرآن مجید سے آپ کی انسیت، آپ کا تعلق، آپ کا گہرا تعلق ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔